سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ دنوں میں نماز کی فرضیت کے حوالے سے نماز کے فضائل اور فوائد پر گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد ترک نماز پر یعنی کہ نماز نہ پڑھنے پر کیا وعید ہے، کیا عذاب ہے، کیا سزا ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ آج انشاءاللہ العزیز نماز کی شرائط کے حوالے سے بات کریں گے۔ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض، شرط اور فرض جو ہے اس کے بارے میں پہلے حکم ذہن نشین رہے کہ یہ دونوں ایک جیسی طاقت کے حامل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں اور شرائط نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہوتے ہیں۔ نماز کے آغاز کرنے سے پہلے جن جن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے وہ نماز کی شرائط ہوتی ہیں، جن کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی کہ پہلی تکبیر اللہ اکبر جو کہتے ہیں ہم، وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ اس تکبیر تحریمہ کے بعد وہ اعمال کے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں۔ اگر نماز کی شرط میں سے کوئی چیز رہ جائے یا نماز کے فرائض میں سے کوئی چیز رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ باقی پھر نماز کے واجبات ہیں، نماز کے سنتیں ہیں، نماز کے مستحبات ہیں، ان کا حکم اپنے مقام پر علیحدہ سے ذکر کیا جائے گا۔ نماز کی شرائط کے حوالے سے علماء کرام نے دو طرح کی گفتگو کی۔ بعض نے فرمایا کہ نماز کی شرطیں 6 ہیں، بعض نے فرمایا کہ نماز کی شرطیں 5 ہیں۔ تو 5 اور 6 کا یہ فرق جو ہے نا، یہ در حقیقت صرف لفظی فرق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط جو بیان کی وہ ہے طہارت، پاکی حاصل کرنا۔ تو پاکی حاصل کرنے کے اندر 3 چیزوں کی پاکی ملوز خاطر رکھنی ہوگی۔ سب سے پہلے جسم کی پاکی، کہ نمازی کا بدن ظاہری نجاست سے اور باطنی نجاست سے دونوں سے پاک ہو۔ ظاہری نجاست کہ اس کے بدن پر پیشاب یا پاخانہ یا کوئی اور نجاست کی چیز نہیں لگی ہونی چاہیے۔ باطنی نجاست کہ اس پر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظاہری نجاست اور باطنی نجاست دونوں سے جسم کا پاک ہونا۔ اچھا، طہارت کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کا لباس پاکیزہ ہو۔ سب سے پہلے جسم پاکیزہ ہو، پھر اس کے بعد لباس پاکیزہ ہو۔ لباس پر کسی بھی جگہ کوئی نجاست لگی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں میں نے بیان کی ہیں طہارت کے اندر۔ نمازی کا بدن پاک ہو، نمازی کا لباس پاک ہو، اور نمازی کی جگہ پاک ہو۔ یہ جو نمازی کی جگہ پاک ہے نا، اس کو بعض علماء کرام نے علیحدہ سے ایک شرط بیان کر دیا۔ تو گویا کہ بعض کے نزدیک یہ ایک شرط میں نے بیان کی طہارت کا ہونا، اور بعض علماء کرام کے نزدیک 2 شرطیں بیان ہوگی، طہارت جسم کا اور لباس کا پاک ہونا، اور دوسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ تو صرف لفظی فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر سطح عورت، یعنی کہ جسم کے وہ اعضاء کہ جن کو ہر حالت میں اللہ رب العالمین نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یعنی کہ اپنی نمازوں کے وقت میں اپنے بدن کو ڈھانپ لو۔ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا مرد کے جسمانی اعضاء اور ہیں، عورت کے جسمانی اعضاء اور ہیں۔ مرد کے وہ جسمانی اعضاء کی جن کو ہر حال میں ہر کیفیت میں ڈھانپنا ہے وہ ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک کے اعضاء ہیں، گھٹنے بھی اس کی شرم کے اندر داخل ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے سوآتکم عریشہ کے الفاظ استعمال کیے کہ سوآت کا لفظ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ سوآت کا مطلب جسم کے وہ اعضاء کے جن کا دکھانا یا جن کا ذکر کرنا لوگوں کے سامنے قابل عار یعنی کہ قابل شرم ہو۔ اور عورت کا جسم جو ہے سطر
وہ پورا جسم ہی سطر ہے اس کا، سوائے اس کے چہرے کے، اس کے دونوں ہاتھوں کے اور اس کے دونوں قدموں کے، باقی پورے کا پورا جسم اس کا جو ہے وہ سطر کہلاتا ہے۔ اگر ان اعضاء میں سے نماز کے علاوہ بھی کسی عضو کو ظاہر کیا تو یہ حرام عمل ہے اور اللہ رب العالمین کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے مرد حضرات سے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اگر ہم آزاد لباس کے اندر موجود ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا کہ ہماری شلوار گھٹنوں سے اوپر آ گئی ہے، اور اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا کہ ہماری شلوار ہماری ناف سے نیچے تک چلی گئی ہے، تو جس کی وجہ سے سخت بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہ گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی بے حیائی کا ماحول ہے، اس کو اسلام سخت ناپسند فرماتا ہے اور ان اعضاء کا اظہار حرام قرار دیا گیا شریعت کے اندر۔ باقی عورت کا مکمل جسم چونکہ سطر کے اندر آتا ہے، اگر عورت دوپٹہ اتار کر بیٹھے گی اس کے سر کے بال ظاہر ہوں گے، خواہ اس کے والدین کے سامنے، بھائیوں کے سامنے یا خاندان کے دوسرے افراد کے سامنے، تو یہ بھی حرام عمل ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اب آئیے چوتھی شرط کی طرف، استقبال قبلہ، یعنی کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ سامنے قبلے کی سمت ہے تو نمازی کا سینہ اور نمازی کا چہرہ قبلے کی سمت ہونا چاہیے۔ نمبر 5، وقت پر نماز ادا کرنا، یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے اندر نماز ادا کی جائے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ وقت آنے سے پہلے اگر نماز ادا کر دی تو گویا کہ نماز کا بھی محل ہی نہیں تھا، تو وہ نماز ادا ہی نہ ہوئی۔ اگر وقت گزر گیا اور بعد میں نماز ادا کی تو اسے ہم عرف عام میں قضا نماز کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں علماء کرام نے یہ تصور کیا کہ عبادت کی قضا تو ہوتی نہیں ہے، عبادت اللہ کی بارگاہ میں کرنی تھی، اگر وقت گزر گیا تو گویا کہ آپ نے اپنی عبادت کو مس کر دیا۔ اب قضا کا جو موقف ہے نا ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے بندہ 4 رکعت نماز نوافل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ رب ذوالجلال مجھ سے زور کی نماز رہ گئی تھی، یہ اس کی وجہ سے میں نے 4 رکعت ادا کیے ہیں۔ اور یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے بھی ثابت ہے، فرمایا کہ کل بروز قیامت جب آدمی کی نمازوں کا حساب کتاب ہوگا تو اس کے جو فرائض کم ہوں گے اس کے سنتوں سے اور اس کے نوافل سے پورے کیے جائیں گے، پہلے نوافل سے پورے ہوں گے پھر اس کے بعد سنتوں کو اس کے قائم مقام کیا جائے گا۔ تو یہ بندہ قضا جو ہے نا وہ اس زمرے میں ادا کرتا ہے، وگرنہ عبادت ہمیشہ ادا ہی ہوتی ہے، عبادت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے اب دیکھیے نماز فجر ہے، نماز فجر کا وقت ہے طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ نماز فجر کا وقت ہے۔ اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے نماز ادا کر دی پھر بھی نماز ادا نہ ہوئی، اگر طلوع آفتاب کے بعد نماز ادا کی پھر بھی نماز وقت پر ادا نہ ہوئی۔ وقت کے درمیان میں نماز ادا کرنا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ پھر اس کے بعد 6ٹھی شرط جو بیان کی ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت کے الفاظ زبان کے ساتھ ادا کرنا یہ مستحب ہے، اور بعض علماء نے اس کو سنت قرار دیا۔ مستحب بھی در حقیقت سنت ہی کی ایک شاخ ہوتی ہے، اور نیت دل میں کر لینا، دل کے ارادے کا نام ہے نیت دل کے اندر کر لینا، یہ در حقیقت نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کبھی کبھی ایسا ہو کہ جلد بازی کی وجہ سے دل اور زبان کی نیت کے اندر فرق آ جائے تو جو دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے اس ارادے کا نام نیت کہلاتا ہے، تو اس کو سنیاٹی حاصل ہوگی۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے مسجد کے اندر داخل ہوتے اس نے ارادہ کیا ہوا کہ میں 2 رکعت نماز فرض فجر کی ادا کروں گا، یہ دل کے اندر ایک ارادہ ہے، وہ چلتا ہوا آیا اور آ کر اس نے صف کے اندر کھڑا ہوا اور اس نے نماز شروع کر دی۔ وہ جو ہمارے ہاں عرف عام میں مشہور ہے زبان کے ساتھ الفاظ ادا، اگر وہ الفاظ ادا نہ کیے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اصل کام جو تھا نا نیت کا وہ ادا کر لیا تھا۔ اصل کام یہ تھا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل اس بات پر قابض ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فلاں نماز یا فلاں فرض ابھی ادا کرنے کے لیے موجود ہوں۔ اسی طرح نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کا ارادہ اگر نماز کے منافی کوئی عمل نہ ہو تو دل کا ارادہ طویل عرصے سے بھی چل سکتا ہے۔ آپ نے گھر میں ارادہ کیا کہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے، آپ مسجد کے لیے روانہ ہو گئے، یہاں پر آ کر باقاعدہ آپ نے دل میں دوبارہ اگرچہ نہیں بھی دہرایا
لیکن درمیان میں نماز کے منافی کوئی عمل بھی نہیں تھا، تو اسی نیت اور اسی ارادے کے ساتھ اگر آپ نے نماز شروع کر دی تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ نماز کے شرائط تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ذہن نشین کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے طہارت، نمازی کا بدن پاک ہونا چاہیے، نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے، نمازی کی نماز کی جگہ پاک ہونی چاہیے، پھر ستر عورت، پھر اس کے بعد استقبال قبلہ، پھر اس کے بعد وقت، یعنی کہ جس وقت پر نماز ادا کی جائے، اور پھر اس کے بعد نیت، دل کے ارادے کا نام۔ تو یہ نماز کی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط مس ہو گئی، اپنے وقت پر صحیح پائی نہ گئی، تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے آغاز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔